السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ 2 سنڈے کے گیپ کے بعد ہم ملاقات ہو رہی ہے، ہمارے ملنا جلنا ہے۔ آج ہم سورہ واقعہ کے تعلق سے تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے۔ سورہ جو ہے سورہ نمبر 56 ہے اور اس کے 96 آیت ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اور یہ ہم لاسٹ ٹائم ہم جب بیٹھے تھے اس وقت ہم سورۃ الرحمن کے تعلق سے ڈسکس کیے تھے۔ سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ اس کو جوڑے کی شکل میں کہتے ہیں۔ اس کو اصل میں کیا ہے، امین احسن اصلاحی صاحب انہوں نے تدبر قرآن لکھی ہے، 9 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، اور ان کے استاد تھے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ جو ہے یہ پہلے انسان ہے جو قرآن کے تعلق سے ڈسکشن کر کے انہوں نے کہا کہ میں دیکھا ہوں کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں اکثر جوڑوں کی شکل میں، اور یہ ان کی ریسرچ تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے تعلق سے جو اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے جو بیان کرتے تھے قرآن کی صورتوں کو جوڑوں کی شکل میں رکھتے تھے اور بتاتے تھے کہ ایک سورہ دوسرے کا مرر امیج ہے، یعنی ایک ٹاپک کوئی اگر ایک سورے میں ڈسکس کیے ہیں تو اسی ٹاپک کا دوسرا رخ بھی کہیں، اسی صورت میں ایک پوائنٹ کو زیادہ ڈسکس کیا ہے اور دوسرے کو کم، تو دوسرے صورت میں جو اس کو کم ڈسکس کیا اس کو زیادہ، اور جو پہلے ڈسکس زیادہ کیا اس کو کم کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے دونوں پہلوؤں کی وضاحت ہو جاتی تھی اس میں۔ اب ہمارے لیے کیا بہترین مثال ہے، ہم کو جو معلوم ہے نا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین کہتے ہیں، یعنی جو بڑے زبردست سائے دار یہ صورتیں رہیں گی قیامت کے دن، جو لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کو زبانی یاد کیے تھے، ان کے اوپر اس کا سایہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت ہے۔ اور ویسی ابتدا کی 2 صورتوں کو کہتے ہیں الزہراوین، اور آخر کے 2 صورتوں کو کہتے ہیں المعوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو اس طرح سے جوڑے ہیں، تو اس لیے یہ جوڑوں کی شکل میں، تو سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ کو کہتے ہیں کہ یہ بھی جوڑوں کی شکل میں۔ اس میں جیسا میں بتا دیا کہ 5 چیزوں کو ڈسکس کیا گیا تھا سورۃ الرحمن میں، انہی 5 چیزوں کو سورہ واقعہ میں ڈسکس کیا ہے، مگر ریورس آرڈر، جہاں قرآن کی اہمیت پہلے بیان کی گئی تھی، وہ قرآن کی اہمیت جو عظمت ہے وہ آخر میں بیان کی گئی، اس کے بعد جو چیزیں ہوئے ہیں ڈسکس ہوئے وہ ریورس آرڈر میں ہے۔ جیسے سورۃ الرحمن میں جو چیزیں پہلے ڈسکس کی گئی وہ چیزیں سورۃ الواقعہ میں بعد میں ڈسکس کی گئی، بہت خاص چیز ہے۔ سورۃ الواقعہ کے تعلق سے کچھ 2-3 باتیں آپ کو اور بیان کر دیتا ہوں۔ سورۃ الواقعہ کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر میں ہے، معرف القرآن میں بھی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کی جب آخری وقت آ گیا تھا، بہت ہی بیمار ہو گئے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، وہ تشریف لائے، ان کے پاس آئے، آ کے ان کی مزاج پوچھی کی، ان کے جو سوالات تھے وہ اگر کبھی موقع تو پڑے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ما تشتکی، تکلیف کیا؟ جنوب، یعنی میں اپنے گناہوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اس کے لیے آپ کچھ چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رحمت ربی، اللہ کی رحمت چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں تو کسی طبیب کا انتظام کروں کیا؟ انہوں نے کہا کہ طبیب ہی نے تو مجھے بیمار ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ بیت المال سے کچھ آپ کی مدد کے لیے روانہ کروں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس الحمدللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑکیاں تھیں ماشاءاللہ سے، تو پھر حضرت عثمان کا خیال ہوا کہ تمہاری لڑکیوں کے لیے، تو کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کو تو کچھ ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کا پتہ نہیں کیا کیسی طبیعت رہے گی، کیا ہے، اس کے بعد آپ کی لڑکیوں کے لیے کچھ میں بیت المال سے انتظام کروں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں، میری لڑکیوں کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے،
میں نے اپنے سارے لڑکیوں کو سورۃ الواقعہ کے تعارف سے تاکید کر دی ہے، کیونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس نے رات میں شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا کبھی بھوکا نہیں سوئے۔ تو ماشاءاللہ سے یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا، اس میں میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اچھا، سورۃ الرحمن کا یہ جوڑا اس لیے ہے کہ اس میں پہلے دوزخ اور عذاب کے تعلق سے ڈسکس ہوا تھا، اور سورۃ الواقعہ میں پہلے جنت کا واقعہ تفصیلات تک ہے، اس کے بعد دوزخ کا انتظام۔ اور اس سورت میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آیت نمبر 74، آیت نمبر 76 میں، کہ اللہ تعالیٰ کی بلندی کو بیان کرو۔ فسبح بسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک العظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسے تو اس کو ہمارا کام کیا ہے، ہم جو اس جیسے سورۃ الاعلیٰ کے فسبح ربک الاعلیٰ جو ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اپنے سجدے میں استعمال کر لو، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم جو ہے وہ رکوع میں پڑھتے ہیں۔ تو جب رکوع میں پڑھتے ہیں تو اس وقت ایک خیال یہ بھی کر لیں کہ یہ جو رکوع میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی تابعداری میں کر رہا ہوں، تو اس کا آپ کو اور اس کا بہترین آپ کو مزہ بھی آ جائے گا اس کا۔ اور اس صورت میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، جیسا سورۃ الرحمن میں میں بتانا کبھی یہ اعلیٰ ربکم تکذبان 31 ٹائمز کہے گیا تھا، اور یہاں کیا ہے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کوشچن کرتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسے جس سے کا سوال کیا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اس کا جواب میں ہمیشہ آپ یہ جب آیتیں پڑھیں گے نا، سورۃ الواقعہ کے پڑھیں گے نا، جس میں 4 سوالات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسا ہی وہ سوال ختم ہو گیا، بل انت یا ربی کہہ لیا، نہیں بے شک صرف آپ کرنے والے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم صرف آپ ہی کرنے والے ہیں یا رب العالمین بلند رب۔ دوسرے کے بارے میں کہ اچھا یہ سورت جو ابتدا ہوئی، میں صرف جیسا ہمیشہ رہتا ہے نہیں کچھ پوائنٹ ڈسکس کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے ہمیشہ ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ یہ جب ختم ہو گیا جب بھی موقع ملا اس سورۃ الواقعہ کی تلاوت فرما لیں، اور اس کے ساتھ اس کے ٹرانسلیشن کے اوپر بھی چلے جائے، ترجمہ بھی دیکھ لیں، تو ہم نے جو آج کے ڈسکس کیے ہیں اس کے تعلق سے تھوڑا سا کلیئریشن ہو جائے۔ مگر اس میں ایسا ہے کہ میں آج کی ڈسکشن میں ہر چیز کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا، ورنہ اگر ایک ایک آیت کو تفصیل کرنا چاہوں گا تو وہ کافی وقت لگ جائے گا، تو میں صرف ڈسکشن میں صرف پوائنٹس آپ کے سامنے۔ پہلی بات اس صورت میں جو لکھا ہے وہ قیامت کے تعلق سے کہا ہے۔ قیامت واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں نا، ارے یہ واقعہ ہو گیا، تو ایسی چیز جو واقع ہو گئی، جو ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، تو اس قیامت کیا ہے، ہونے والی ہے، اور اس یقینی ہے، اس کو یقینی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہونے والی چیز ہے، یہ واقعہ ہونے والی ہے۔ اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تعلق سے دوسرے صورتوں میں قرآن میں تفصیلات آئے ہیں، مگر اس صورت میں صرف 2 ہی باتیں بیان کی، ایک تو زمین اور پہاڑ، اس کے علاوہ کوئی چیز کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوا۔ ورنہ آپ دیکھیں گے دوسرے جگہوں پہ جو ہے قیامت کے واسطے آسمان کو بھی بتایا گیا، آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سمندر ہے، اور کتنی چیزوں کو ڈسکرائب کیا قیامت کے تعلق سے، مگر یہاں صرف 2 ہی چیزوں کو بتایا گیا، صرف زمین کیا ہے وہ قیامت میں لرزے گی، زلزلہ آ گیا، ارتھکویکس آ جائیں گے، اور پہاڑ، اور دوسری چیز یہ ہے جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ہو جائیں گے، بالکل غبار کے جیسے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ اس قیامت میں کیا ہوگا، جو لوگ جو پست ہیں، جو بالکل ڈاؤن ہے، جس کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ان سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا، کوئی ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا، ان پست لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دے، اور جو اس وقت دنیا میں بلند ہے، طاقتور ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس زبردست پوزیشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت ذلیل کر دیں گے۔ تو جو پست لوگ ہیں ان کو بلند کر دیں گے، اور جو یہاں دنیا میں بلند نظر آ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پست کر دیں گے۔
تو جو دنیا میں کمزور اور پست تھے وہاں بلند ہو جائیں گے، اور جو یہاں طاقتور اور بڑی جگہوں پہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں وہاں لوگوں کے پاس ان کا جن کا مقام ہے وہ لوگ وہاں پست ہو جائیں گے۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، سارے انسانوں کو قیامت میں جمع کر دیا جائے گا، سارا اتنا گروپ ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اب ہم اس وقت زمین پہ جو لوگ زندہ ہیں ان لوگوں کو کاؤنٹ کریں گے تو کتنے ملینس اینڈ بلینس اینڈ بلینس ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جب پیدا ہوگا تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کیا ریشیو ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے، ان کی کیا تعداد ہوگی، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ آنے کے بعد کیا ہوگا، ان کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 گروپ ہو جائیں گے۔ ان سب لوگوں کو جب کھڑا کر دیا جائے گا، پہلے ایک گروپ ہو گیا جو اللہ سے بہت قریب رہیں گے، فرسٹ گروپ سامنے رہے گا، اس کے پیچھے جو 2 گروپ ہیں، ایک رائٹ پہ رہے گا، ایک لیفٹ پہ رہے گا۔ یہ دیکھیے 3 ڈویژنز ہو گئے، پہلا گروپ ہے بالکل قریب ہے سامنے، اور اس کے پیچھے کا جو گروپ ہے ان کے 2 ڈویژن ہے، ایک رائٹ پہ ہے ایک لیفٹ پہ۔ یہ چیز آپ یہ جب پڑھیں گے نا تو یہ آپ جب تفصیل میں ترجمے جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز ہو جائے گی۔ اچھا، یہ 2 گروپوں میں سے جو پیچھے کے جو گروپ ہیں، رائٹ ہینڈ کا جو ہے اس کو اصحاب الیمین کہتے ہیں، یہ جنت والے ہیں، اور جہنم میں جو ہے اصحاب الشمال ہے، وہ جانے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں جانے والوں کے تفصیلات ذکر کیے ہیں، اور جہنمی ہے جو ان کے تعلق سے ان کا کوئی مقامی نہیں ہے جو ان کے تعلق سے کوئی ڈسکشن ہونا ہے۔ یا جنت کے 2 گروپوں کا ہی تذکرہ ہے، جہنم کے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے لیے صرف جہنم میں کہہ دیا گیا، ان کے تفصیلات میں نہیں گیا، ان کے بارے میں زیادہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جیسے جنت کے لوگوں کے طبقات بیان کیے ہیں، جہنم کے بھی لوگوں میں طبقات ہیں۔ جہنم میں ایک ہی گروپ نہیں رہے گا، ایک ہی درجہ نہیں رہے گا۔ جہنم کے پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ کتنے طبقات رہیں گے۔ ٹاپ کا طبقہ کس کا رہے گا، اس کے نیچے کون سے رہیں گے، اس کے نیچے کون سے رہیں گے، اس کے نیچے کون سے رہیں گے، اور آخری طبقے میں کون رہے گی۔ اس کی تفصیلات ویسے احادیث کی کتابوں میں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی اس صورت میں زیادہ ڈسکس ہی نہیں کیا، صرف یہ کہہ دیا کہ یہ جہنمی ہے، لیفٹ ہینڈ والے کا سقط۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے، جنت میں جانے والے ہیں، ان کا شمار بتا دیا گیا۔ جو سامنے بالکل ہیں، السابقون الاولین المقربین، یہ ہے۔ ان کے تعلق سے بھی اب آپ دیکھیں گے ترجمے اور تفسیر میں گئے تو بہت ڈسکشن ہے اس کے تعلق سے۔ میں بہت زیادہ ڈسکس کرنا نہیں چاہتا، آپ کو صرف پوائنٹ بتا دیتا ہوں۔ یہ سابقین اور اولین کے مفسرین نے کئی کلاسز بتائے ہیں، اس میں ایک گروپ یہ بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جو امتیں تھے، تو آدم علیہ السلام سے حضور تک کی جو امتیں تھے وہ ان کو ایک حصہ بتایا گیا ہے، وہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیں ہیں اس کے بعد وہ گروپ ہے۔ نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر نبی کے اول اور آخر جو امیڈیٹلی حسن انبیاء اور رسولوں کے ساتھ جو لوگ تھے امیڈیٹ تھے، ان کا پوزیشن الگ ہے، وہ سابقین الاولین ہے، اور اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے بعد کے لوگ۔ یہ نمبر 2 ہے۔ نمبر 3 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امت کے جو ہے اول اور آخر، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، جو کلوز تھے، جو تھے، وہ ان کا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو بدر کی جنگ میں جو لوگ شامل تھے وہ اصحاب جو وہ سابقین میں ہے، اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے وہ بات کی بخار۔ یہ سارے ڈسکشن ہوئے ہیں، اس میں ہم زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ڈسکس کر کے کون آگے کون پیچھے، بس ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ سے کہتے رہے کہ ایک تو اصحاب الیمین میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم کو بھی اپنی رحمت کے طفیل السابقون المقربین کے بھی جو پیچھے کے صفحے ہیں ان میں ہمارا اصحاب یمین سے آگے بڑھا کے ان کے جو پیچھے کے صفحے ہیں ان میں بھی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ سابقین کون ہے، انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، یہ مقربین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے درجے پہ تو نہیں پہنچ سکتے، مگر ان کے پیچھے کے جو صفحے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمارے کو بھی شمار کرتے ہیں۔ اور پھر مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں گے، تو حضور نے سوال کیا کہ تم کو پتا ہے کہ
قیامت میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے قریب قریب کون لوگ رہیں گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جاننے والے۔ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ سابقون الاولین ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا فوراً حق کو قبول کیا، ذرا بھی تردد نہ کیا، نمبر 1۔ جب حق پیش کیا فوری ایکسیپٹ کر لیا۔ نمبر 2، جب حق مانگا گیا تو فوری حق ادا کر دیا۔ اور نمبر 3، اپنے سارے معاملات عدل سے، اپنے دوست رشتہ دار کی سائڈ لے کے نہیں، جہاں عدل کا موقع آیا اس وقت کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی جاننے والے نہیں، کچھ نہیں، حق جو ہے، جو عدل ہے وہ استعمال کریں گے۔ تو یہ لوگ جو 3 چیزوں پہ کاربند رہے، جب حق پیش کیا گیا فوری قبول کر لیا، جب حق مانگا گیا فوری دے دیا، اور جب معاملہ آیا تو ہمیشہ عدل کے ساتھ یہ معاملہ کرتے رہے۔ تو یہ چیزیں ڈسکس کیے گئے اس میں۔ یہ میں نے سامنے آپ کے سامنے جو تفاصیل کتاب میں دیکھا وہ یہ سامنے آپ کے ڈسکس، واللہ عالم۔ اور جنت کے تفصیلات ایسے ہیں کہ ہم کوئی جانتے نہیں، صرف آپ کے سامنے۔ اب جنت کا جب ذکر آیا ہے اس کے بعد چونکہ سورہ واقعہ میں جنت کے تفصیلات آ رہے ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے ہم سورہ زمر میں آئے تھے، تو جب جنت والوں کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے اور پھر فرشتے آئیں کہ وہ مبارکباد دیں گے کہ دیکھو تمہارا جو پریشانی تھی دنیا میں، جیسے جیسے گزار تھے، وہ تکالیف تھے، وہ تھے، سب ختم ہو گئے، اب اطمینان ہے، اطمینان ہے۔ اور بہترین ان کو لوازمات پیش کیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ یہ جنت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو صرف آپ کا ویلکم ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ جنت میں جائیں گے۔ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا ہوں گے۔ تو یہاں جو ہے اصحاب الیمین اور مقربین ہیں، تو پہلے مقربین کے تعلق سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوں گے جنت کے نعمت۔ وہاں سب سے پہلے کیا ہے، وہاں جانے کے بعد ان کو ویلکم کیا جائے گا، ان کو سلام پیش کیا جائے گا، ان کے لیے لوازمات رہیں گے۔ اس کے بعد جانے کے بعد اپنے اپنے مقامات میں ان کو بٹھایا جائے گا۔ اس میں یہاں صرف اشارے کیے گئے ہیں، وہ بہترین فرنیچر ہوگا۔ اور جنت کا فرنیچر کیا ہوگا ہم کو پتہ ہے، کیونکہ جنت کے تفصیلات کوئی انسان نہ بیان کر سکتا ہے، نہ کسی نے بیان کیا، نہ کسی نے سنا، نہ اس کا دل میں اس کا کچھ تفصیلات بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے کو صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ بہترین فرنیچر ہوگا، گاؤ تکوے رہیں گے، ریشمی رہے گا، سونے چاندی جواہرات سے ان کے تختے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایکسلنٹ جو فرنیچر ہو سکتے ہیں وہ فرنیچر رہیں گے۔ اس پہ ان لوگوں کو بٹھایا جائے گا۔ بیٹھنے کے بعد ان کے آمنے سامنے لوگ بیٹھیں گے، وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہیں گے، ابھی بات چیت کرتے رہیں گے۔ وہاں پر جنت کے جو لڑکے کام کرنے والے ہیں، جن کی کوئی عمر نہ ان کی بڑھے گی نہ کم ہوگی، اور ان کی خوبصورتی کا کیا ہے پتہ نہیں، وہ فوراً اپنے ساتھ، جیسے آپ کہیں جاتے ہیں، کوئی پارٹی میں جاتے ہیں تو فوری آپ کو ڈرنک سرو کرتے ہیں نا، بہترین۔ اور وہ ڈرنک جو سرو کر رہے ہیں اس کے جو کنٹینرز رہیں گے، جو گلاسز رہیں گے، جو جس میں پیش کر رہے ہیں، اس کی بھی تفصیلات ہیں، وہ بھی اتنے زبردست ہیں کہ اس کو بھی بیان کر نہیں سکتے۔ اس کے بعد جو وہاں کی شراب، جو ڈرنک دی جائے گی، اس کو پیش کیا جائے گا، تو اس سے یہاں کی شراب پئیں گے تو اس کا کڑوا ٹیسٹ رہتا ہے بتاتے ہیں، اور اس کے جو ہے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، سر کا درد بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بہکنا شروع ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، کیا کیا پرابلمس ہوتے ہیں جو وائن ڈرنکنگ سے ہوتے ہیں۔ تو وہاں کی جو وائن کریں گے تو اس کا بہترین ٹیسٹ رہے گا، اور اس سے نہ سر درد ہوگا، نہ بہکنا ہوگا، نہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگے۔ اس کا مطلب دیتے رہیں گے، اس کو انجوائے کرتے رہیں گے، اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ نمبر 1، امیڈیٹلی ڈرنک رہے گی۔ اس کے بعد جیسے آپ کی ڈرنک ختم ہو، اس کے بعد آپ کو میوہ سرو کریں گے، اور میوے کیا ہے، جو آپ کو پسند ہوگا وہ میوہ آپ کے سامنے لگا۔ اور میوے کا کیا ہے، اس کو آپ جو ہے اس کا ٹیسٹ لیں گے، ایک بائٹ کریں گے تو اس کے 70 ٹیسٹ، ڈفرینٹ ٹیسٹ آئیں گے، اور ایک ٹیسٹ دوسرے سے اور مزیدار رہے گا۔ اس کی خوشبو الگ رہے گی، اس کا مزہ الگ رہے گا، اور اس کے تفصیلات کیا ہے وہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کو بائٹ کرنا پڑے گا، یا اس میوے کو اپنے ہونٹوں کے قریب کرنے کے بعد آٹومیٹک وہ اسکویز ہو کر ڈرنک بن جائے گا، یہ کیا ہوگا پتہ نہیں۔ کیونکہ جنت کے جو آپ کھانے کھائیں گے، جو پئیں گے، اس سے آپ کے جسم پہ کوئی اس میں جانے والا نہیں ہے کہ آپ وہاں سے آپ کو نہیں، جیسا ہم تو استغفر اللہ ٹوائلٹ بھی آتا ہے،
وہ نمبر 1 بھی آتا ہے، نمبر 2 بھی آتا ہے، وہاں تو جنت میں کوئی چیزیں ہیں نہیں، جیسے جو چیز بھی کھائیں گے آپ کو جسم میں جذب ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ سویٹنگ ہو کے وہاں سے سویٹنگ سے نکل جائے گا، وہ کیا ہوگا تو ایک تو ڈرنک ہے نمبر 1، نمبر 2 میوے ہیں، میوے کے تفصیلات آئے ہیں اس میں کیا کیا رہیں گے، اور جو پسند کریں گے وہ میوہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ نمبر 3 اب میٹ کا ڈسکشن آ رہا ہے، اس میں کیا ہے آپ کو پرندے اڑتے رہیں گے، بہترین خوبصورت پرندے رہیں گے، اور وہ آپ کے لیے انتظار میں رہیں گے کہ آپ اپنا ایک نظر ڈال کے وہ چاہو تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ جو پرندے کو دیکھیں گے اور اس کا گوشت کھانا چاہیں گے وہ فوری آپ کے سامنے آئے گا، اور باربیکیو ہو کے بہترین ریئلی بیسٹ ٹیسٹ آپ کے سامنے وہ میٹ آ جائے گا، پرندوں کا بھی آئے گا، وہ جو بھی جانوروں کا بھی اگر گوشت کھانا چاہیں گے آپ، جو میٹ چاہیں گے آپ فوری اللہ تعالیٰ وہ آپ کو روانہ کر دے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں رہیں گے، اس کے بعد آپ بیٹھے رہیں گے، یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، وہاں جو جنت کا حال ہے وہاں کیا سکون سے رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی رنجیدہ نہیں، بات چیت جو کہیں گے نا زبان سے اچھی باتیں نکلیں گی، کسی کی نہ غیبت نکلے گی، نہ جھوٹ نکلے گی، نہ کسی کی بات چیت سے آپ کسی کی تذلیل کر رہے ہیں یا کچھ ایسا کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز قسم کی بات نہیں، بہترین بات رہے گی، ایسا ہے کہ منہ آپ کے چہرے سے خوشی نازل ہو جائے گی، اور پھر آپ کے زبان سے جو باتیں نکلی ایسے جیسے ہیرے اور جواہرات نکلتے ہیں نا، ویسے باتیں نکلنا شروع کریں گے، لوگ ایک دوسرے سے انجوائے کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ القرآن الکریم کی عظمت ہے، یہ تم، اور اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے جیسا سورۃ الرحمن میں پہلے قرآن کی عظمت بیان کی گئی تھی، یہاں قرآن کے تعلق سے آخر میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بہت زبردست کتاب تمہارے لیے بھیجی گئی، مکنون ہے، اور اس کو طہارت والے ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی ذکر آیا ہے کہ طہارت والوں سے مراد کیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو ہاتھ لگائیں تو وضو کی حالت میں اس کو ہاتھ لگائیں، اور جب ہم البتہ بغیر وضو کے اگر آپ کو زبانی کچھ صورتیں یاد ہے تو آپ بغیر وضو کے بھی یہ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ سے لگانے کے لیے۔ مگر دوسری طرف بعض تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو صرف طہارت والے یعنی پاکیزہ فرشتے ہی اس چیز کو، جیسے جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر آتے تھے، تو پاکیزہ شخصیت ہے جو اس قرآن کو لے کر آئی ہے، اس کو نعوذ باللہ کوئی شیاطین اس کو نہ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ بتائی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کیے تو اپنی بہن کے پاس گئے تھے، اور جب جانے کے بعد جب غصے میں آئے اور بہن کو مارے تو ان کے سر سے خون وغیرہ نکلا، تو اس وقت ایک دم حضرت عمر کی کیفیت بدل گئی، انہوں نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ، تو اس بہن نے کہا کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جو قرآن کا ہے، اس کے لیے پہلے آپ غسل کر کے پاک ہو جائیں، اس کے بعد آپ ہاتھ لگا سکتے۔ تو اس صرف یہ مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کے تعلق سے کہا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، جو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے سوائے جب تک کہ، اس کے تعلق سے یہ سارے ڈسکشن ہو گئے۔ اس میں 2-3 چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم چیزیں جو ہے یہ اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آخر میں بیان کر دیتے ہیں۔ پہلے گروپ کے جو تفصیلات آ گئے ہیں اس میں اصحاب الیمین کے تعلق سے جو سیکنڈ گروپ تھا اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے سائے میں رہیں گے، ان کے پاس بھی میوے بھی آئیں گے، عنایتیں میں ہوں گے، حور بھی ملیں گے ان کو، تفصیلات بہت زیادہ تفصیلات ہیں، میں صرف آپ کو منشن کر دیا، آپ جب پڑھیں گے نا تو اس میں تفصیلات میں چلے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کا جب وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ کوئی روک سکتا ہے موت کو؟ نہیں۔ اب آپ دیکھیں گے تو بہترین کارڈیالوجسٹ جو ٹاپ کا کارڈیالوجسٹ ہے ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے، اس کو کوئی بچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ پلمنالوجسٹ ہے، بہترین لنگ کے جو ہے ٹاپ اسپیشلسٹ رہتا ہے، اور وہ لنگ کینسر سے مرتا ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کہتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جب وقت موت کا آتا ہے تو کوئی بچا سکتے ہیں؟ دیکھو تم جس کی آخری سانسیں چل رہے ہیں اس کو کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ روک سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ ہم اس سے قریب ترین ہیں، تم جائیں
تو اس سے زیادہ قریب جو شخص مر رہا ہے اس کے قریب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کے بہت قریب ہوتے ہیں. اور اس وقت نیک لوگوں کا کیا حال رہتا ہے, جب جو روح نکلتے رہتی ہے تو اس وقت فرشتے آ کے جو روح نکالتے ہیں تو لے کے جاتے ہیں, تو وہ ریشمی چادروں میں لے جاتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں, لا تحزن, اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کوئی خوف بھی نہیں ہے, کوئی حزن بھی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ ساری جو دنیا کے جو تکالیف تھے تم کو اب ختم ہو گئے, اب بہترین خوشخبری ہے, تم دیکھو اللہ تمہارے انتظار میں تھا تمہارے کو بلانے کے لیے, تو یہ چلے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو منکرین ہے, جو دوزخی ہے, ان کی جو جان نکالی جاتی ہے وہ بہت سختی سے نکالی جاتی ہے. اس کی مثال بھی دی گئی ہے کہ ریشم کے کپڑے میں جیسے ایک کانٹے دار ڈالی کو لگا کر ریشم کے پاس سے کپڑے میں سے کھینچی جاتی ہے تو کیسے تار تار نکلتے, اتنی تکلیف سے ان کو نکالے جائے گا. اس کے بعد کہیں گے کہ بس اب سمجھ رہے تھے کہ نہیں, دنیا میں ہی سارا سمجھ رہے تھے اور جو چاہے تم کرنا چاہ رہے تھے, انبیاء کے تعلق سے تم بدتمیزی سے کرتے تھے, مسلمانوں کے تعلق سے یہ کرتے تھے, تو اب تم دیکھو تمہارا کیا ہوگا. اب ہم اس وقت جو دنیا میں حالات ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو لوگ جو بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں, جو ان پہ سختیاں کر رہے ہیں, جو ان کے اوپر زبردست تکالیف میں کر رہے ہیں نا, ان لوگوں کا بھی کچھ زمانے کے بعد وقت آئے گا اور ان کے بھی روحیں ایسے نکالے جائیں گی اور ان کو تباہی بربادی ہوگی. اور اب ہم لوگ انشاءاللہ جب جنت میں بیٹھے رہیں گے, جب اس وقت خیال کریں گے کہ اب اس وقت فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے, ان کے لیڈر کیا کر رہے ہیں, مسلمانوں کو کیسا تکالیف کر رہے ہیں, ان کے گھروں کو تباہ کر دے رہے ہیں, ان کے لوگوں کے ٹارچر کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ جو ٹارچر کرتے تھے مسلمانوں کو, جو تکلیف دیتے تھے, ہم کہیں گے کہ ذرا ان کا حال تو دیکھیں. تو فوری جیسا آپ ہم ٹی وی کھول کر جو اسکرین پہ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فوری بتا دیں گے جہنم میں یہ لوگ جو اس وقت مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتے تھے, اس وقت کیسی جہنم میں آگ میں جل رہے ہوں گے, ان کی کیا تکالیف ہوگی اور کیسا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے گا. تو یہ ہم دیکھیں گے. جنت والوں کے تعلق سے جو بیان کیا گیا ہے, ان کو بہترین ڈرنک دیں گے, اس کے بعد میوہ دیں گے, اس کے بعد پرندوں کا گوشت دیں گے, یہ ساری تفصیلات ہیں. اور جہنمی لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کو جب پیاس لگے گی تو ان کو بوائلنگ واٹر دیں گے, اور جب بھوک لگے تو ان کو جو ہے وہ جہنم کا جو کانٹے دار اور بدمزہ اور تکلیف دے رہے گا نا, وہ یہ دیں گے جس سے ان کی اتریاں پھٹ جائیں. اللہ محفوظ. تو یہ میں ڈسکس کر لینا چاہ رہا تھا, 2-3 چیزیں بیان کر کے. آج کا تھوڑا سا میں بہت ساری چیزیں بولنے کے تھے, تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ 4 چیزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کوشچن ہی کی ہے, جیسا وہاں سورۃ الرحمن 31 ٹائمز پوچھے ہیں, یہاں 4 وقت اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کون کرتے ہیں, کیا تم کرتے ہیں کیا ہم کرتے ہیں. اس میں 4 چیزیں جو ڈسکس کی ہیں. نمبر 1 از کریشن آف ہیومن بینگ, انسانوں کو کون پیدا کیا. تم نے تو صرف کیا ایک ڈراپ ڈال دیا تو تم کریٹ کر سکتے تھے کیا. دیکھیے آپ فیٹس کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, اس کا ایک دن کیسا گزرتا ہے, ایک کیسا ڈیٹیلز ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, وہ کیا تم کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں. تو بل انتا یا رب. نمبر 1 کریشن آف ہیومن بینگ. نمبر 2 جو ہے اس کے بعد کریشن آف کراپس. کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, جو کسان کیا کرتا ہے, زمین کھود کے ایک بیج ڈال دیتا ہے, ڈال کے اس کے بعد زمین کو ٹھیک کر دیتا ہے, اوپر سے پانی ڈال. تو اب وہ سیڈ کو کیا کسان گرو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گرو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ گرو کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں اسٹیجز سے گرو کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کیا ہوں, ہم جو یہ مینگو کا جو کھاتے ہیں نا, بہترین جو سویٹ بہترین قسم کے میوے کھاتے ہیں, کبھی آپ ان کو دیکھیں, ان کا جو درخت ہے, وہ جو ٹری ہے, اس کو 2-4 میٹر اطراف سے اس کو کھود کر اس کے جو سینڈ ہے نا, اس کو لے کر کیمیکل انالیسس کریں, اس میں کیا شوگر ہے, اس میں کلر ہے, اس میں خوشبو ہے, کچھ نہیں ہے. آپ اسی سینڈ کو لے کر آپ کو کوشش کرو کہ اس سے یہ جو میوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کیا ہے, کیا آپ
ہنڈریڈس آف ایئرس سارے انسان مل کے کوشش کرو ایک ایک میوہ بنا سکتے ہیں کہ اس سینڈ سے نہیں. اور پھر آپ انار کی تعارف سے مثال دیتا ہوں میں. انار کو دیکھیں, ایک انار کو آپ جب کاٹیں گے, اس کے جب دیکھیں اس کے دانے دانے جیسا جب میوے ہیں, ان دانوں کو نکالنے کے بعد آپ 1 مہینہ 100 پیپل مل کے کوشش کرو کہ بالکل ویسی سیٹ کر کے آپ کلوز کر سکتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ بیج ڈالنے کے بعد اس کو درخت کون بناتا ہے, اس میں پھل اور پھول کون دیتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم کرتے ہو یا میں کرتا ہوں. انسان کا کریشن کیا تم کر سکتے ہو؟ فیٹس تم بنا سکتے ہو کہ نہیں؟ خالی تم نے تو ڈراپ ڈال دیا, اس کے بعد سارا ڈیولپمنٹ کون کر رہا ہے؟ اللہ کا. نمبر 2 کریشن آف کراپ ہے. نمبر 3 جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان سے جو بارش آتی ہے یہ تم لاتے ہو یا ہم لاتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ آپ تو بارش پہنچتے ہیں, ہم ہمارے انسانوں میں کہاں ہے طاقت, ہے بارش کہاں سے لا سکتے ہیں. نمبر 4 فائر, آگ جو ہے نا کہ تم جلاتے ہو یا ہم جلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگ کا سلسلہ شروع کیا ہے. جو وہاں تو کہتے ہیں کہ بعض درخت بھی ایسے تھے عرب میں مشہور تھے کہ اس کی کاڑیوں کو اگر لگڑتے تھے تو اس سے آگ بھی نکلتی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ یہ لگڑنے سے آگ, مگر وہ لگڑنے سے کیا آگ تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں. تو یہ لاسٹ جو ہے پانی اور آگ کے جو ہیں اس کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ یہ سارے ہر چیز اللہ کی قدرت میں اور اللہ کے احکام کی پابندی میں. وہی پانی ہے جو ڈبوتا ہے اور وہی پانی ہے جو اللہ کا حکم ہو تو ڈوبتا نہیں. جیسا 2 مثالیں ہم یہاں دیے گئے پانی اور آگ کے تعلق سے, ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک ابراہیم علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہوا, جب گئے سمندر کے پاس گئے ہیں تو سارا ان کے ساتھ جو یہودی سے جماعت تھے سارے بنی اسرائیل, انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے یہاں ڈوب گئے. نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, میں اللہ کے انتظار کرتا ہوں. فوری وہی آئی کہ اپنا عصا مارو, تو وہی پانی پھٹ گیا. جو پانی کی خاصیت ہے ڈوبانا, وہی پانی ہٹ کے جو ہے ان کو کراس کرا رہا ہے. کوئی ڈوبنے کا کوئی چیز نہیں, مگر جب اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ڈبا دو, جب فرعون اور اس کی ساری جاننے والے آگے نا, اس کی ساری فوج وغیرہ ساری جمع ہو گئی, اس وقت پانی کو حکم دیا کہ ڈبا دو. تو وہی پانی جو ڈبانے والا ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بغیر ڈبائے کے پار کرا دیا, اور وہی پانی جو فرعون اور اس کی سولجر تھے سب کو ڈبا دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پانی کا واقعہ, اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آگ کا واقعہ. وہی آگ ہے جو جلا دیتی ہے, مگر ابراہیم علیہ السلام یا نارکونی بردوں والسلام علیہ ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے. آگ کے شعلے جا کر ابراہیم علیہ السلام کو جب نیچے گر رہے تھے ان کو پکڑ کے لا کر زمین پہ رکھے, جیسا ان کا قدم اس آگ کو ٹچ کیا اور بالکل گل و گلزار ہو گیا, بہترین باغ بن گیا. تو یہ آگ اور پانی کے 2 مثالیں دیے گئے اس تعلق سے. اب یہاں میں آپ کے سامنے کئی چیزیں بیان کر دیا ہوں, مگر 2-3 چیزیں بلکہ کرتا ہوں. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, جب ہم سورۃ الرحمن جب پڑھے تھے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, آپ پڑھے نا, جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. اور پھر یہ اصحاب الیمین کے اور جو مقربین کے تعلق سے جنت کی تفصیلات آئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا خوف رہنا چاہیے. ہم سورۃ الفاتحہ جب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا شکر ادا کریں. یہ سورۃ الرحمن میں بار بار کہا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا 31 ٹائمز تم اللہ کا کوئی شکر ادا نہیں کرتے ہمارے نعمتوں کو, تو فوری الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ اس سے شروع کریں. الرحمن الرحیم, اس کے بعد مالک یوم الدین جب پڑھیں گے نا, اس وقت آپ تھوڑا سا خوف محسوس کرو کہ جیسا میں یہاں کھڑا ہوا یا کھڑی ہوئی ہے, اللہ کے سامنے قیامت کے دن مجھے کھڑے رہنا ہے. اور جو حدیث مشہور حدیث ہے ترمذی کی, اس میں کہ بنی آدم کے قدم جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے. عمر کیسی گزاری, جوانی کیسی گزاری, مال کیسا جمع کیا, مال کیسا خرچ کیا, اور جو علم دیا گیا تھا اس میں سے کتنا عمل کیا. اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے تو مالک یوم الدین کے ساتھ خوف پیدا کرو, تو پھر آپ اس آیت کا
ہو جائے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈر جاؤ. اور یہ اگر ڈریں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین عنایت عطا فرمائے. جو ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو دنیا میں بے خوف ہو گیا اس کو آخرت میں خوف ہوگا, اور جو دنیا میں خوف, اللہ کا خوف اپنے پر رہے گا, آخرت میں بے خوف کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو اس کو ولیمن خاف مقام ربی جنتان, اس چیز کو خرید. اور مالک یوم الدین کہتے ہیں خوف خوف خوف, یہ بہت خاص طور پہ ہے. میں آپ کو بیان کر دوں, جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے کا خوف کرے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کا بڑا مقام بیان کریں گے. آپ کو ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جب ہم نام لیتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو؟ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, کیونکہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرما دیے ہیں کہ جو ہے یہ آپ کے جو صحابہ تھے جو پہلے ایمان لائے, جو بعد میں آئے, جو مہاجرین ہیں, انصار ہیں, سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. اسی لیے تو ہم ان کا جب بھی صحابی کا نام لیتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بہت اہم چیز ہے. مگر میں آپ کو ایک سیکریٹ بتا دوں, میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال ہو. ہم صحابہ کا مقام تو نہیں حاصل کر سکتے, کیونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ کتنے بھی نیکیاں کرو, مطلب یہ کہ اگر بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر تمہارے پاس ہو, وہ سارا تم اسپینڈ بھی کر دیں گے تو میرے صحابی کا ایک ادنا صحابی کا بھی درجہ نہیں پا سکو. تو ہم تو صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے. مگر کہوں میں کہ ہم اگر اللہ کا خوف رکھیں گے نا تو ہم کو بھی خطاب میں ہمارے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ پوچھیں گے کہ یہ اس کی اجازت کون دے رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اجازت اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا. کیسا؟ تو میں آپ کو کہتا ہوں, اس کا ثبوت دیتا ہوں. سورہ البینہ, سورہ البینہ ہے 98 سورہ ہے. آپ آج جا کے اس کی تلاوت کر لیں. اس کی آخری آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے میں راضی اور وہ مجھ سے راضی, کیونکہ انہوں نے خشیہ یعنی خوف استعمال کیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو خوف کی عادت کر لیں, خوف تھوڑا سا پیدا کر لیں اپنے, خاص طور پہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے, مالک یوم الدین جب پڑھیں گے نا تو تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لیے بھی خوف کہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے رہنے والا ہوں تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا. اللہ اس کا خوف ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو کھڑے رہنے کے خوف کرے گا تو اللہ تعالیٰ 2 قسم کی جنت عطا فرمائے گا. یہ بہت خاص طور پہ. اچھا, میں جو 4 چیزیں جو تھی نا, اللہ تعالیٰ نے جو کوشچن کی ہے کہ 4 چیزوں میں کون کر سکتا ہے. میرے ساتھ ایک عمرے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ میرے سے کوئی صاحب ملنے آئے مسجد نبوی میں, تو ان سے ملاقات کی اور ان کے لیے کچھ تحفہ وغیرہ تھا. تو ہمیشہ موبائل میں ہمیشہ جیب میں بھی رکھتا ہوں, کبھی کوئی چیز بتانا ہو تو موبائل کھول کے ان کو بتاتا ہوں. اس وقت جب باتیں کر رہے تھے تو وہاں مسجد نبوی کے جو پلرس ہیں جہاں سے وہ اے سی وغیرہ نکلتے رہتا ہے نا, اس کے پاس ایک شیٹ جیسا ایک پلیس رہتی ہے جہاں کچھ رکھ سکتے ہیں. میں نے اپنا موبائل وہاں رکھ کے ان کے سامنے وہ جو پریزنٹ دینا تھا وہ دینا تھا, ان سے بات چیت کرتے. اس کے بعد جب باتیں کرتے کرتے میں آگے چڑھ گیا, موبائل اٹھانا بھول گیا. اتنے میں ایک جو وہ کلینر رہتے ہیں نا, جو کلینرس رہتے ہیں, وہ فوری ایک لڑکا مجھے پکارا کہ آپ کا موبائل ادھر رہ گیا. تو پھر میں واپس آ کر موبائل اٹھا لیا, کیونکہ اس وقت موبائل ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس میں جو آپ روزہ کو بھی جانا ہے تو اس کا اسکین کرنا پڑتا ہے, عمرے کو جانا ہے تو اس کا اسکین پڑنا پڑتا ہے, وہ سارے موبائل میں تھے. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا دیا. اور فوری میں اس کو جو جیب میں کچھ پیسے تھے وہ دے دیا. اس وقت نماز کا ایک دم وقت شروع ہو گیا تھا, تو فوری میں نماز پڑھا. اس کے بعد نماز کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ جو شخص مجھے یہ میرا موبائل دلا ہے اس کی تلاش کرو اور اس کو اور انعام دو. اور اس کی تلاش میں پھر رہا ہوں. پھر ایک دم مجھے خیال آیا, سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کا کوشچن کر رہے ہیں کہ کریشن
کیا تم نے کیا تھا کیا ہم نے کیا تھا؟ کریشن آف کراپس ہے تو کیا تم نے یہ جھاڑ استعمال کیا کہ ہم نے کیا؟ اور رین ہے تو کیا تم نے پانی بھیجا کہ ہم نے؟ اور پھر فائر ہے تو کیا تم نے فائر کیا؟ اس وقت ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں جو اس انسان کا شکریہ ادا کرنے کی فکر میں ہوں، پہلے تو میں نے تو انعام دے دیا تھا مگر میں چاہا کہ اور زیادہ انعام دوں، تو اس کی تلاش میں پھر رہا ہوں. تو میں نے ایک دم خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا جو موبائل تھا کہ اس شخص نے دلایا تم کو کہ ہم دلانے والے تھے؟ میں فوری سجدے میں گر گیا. اللہ تعالیٰ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس شخص کی وجہ سے مجھے موبائل ملا، مگر اصل میں دینے والے تو آپ تھے، جو اس کو اس کے ذہن میں اس کے دل میں اب بات ڈالی کہ مجھے پکار کے کہے کہ یہ تمہارا موبائل لے کر جاؤ، تو کرنے والے آپ تھے، ذریعہ وہ بنا. تو ہم بھی اس چیز کے تعلق سے ہمیشہ سوچتے رہیں کہ دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کو جو نعمتیں مل رہی ہیں، جو انعامات مل رہے ہیں، جو اچھی چیزیں آپ کو سارے نکل رہے ہیں، یہ سارے سارے اللہ کی تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، ڈرنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ڈرنا خوف کا ڈرنا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے، ایک ڈر تو یہ ہے کہ کوئی سانپ بچھو نظر آ جائے تو اس سے جو ڈرنا ہے وہ اپنی جان بچانے کا ڈرنا ہے، مگر اللہ سے جو ڈرنا ہے وہ محبت کا ڈر ہے. فیئر انسائڈ لو. اس کے ایک موقع مجھے یہ ملا تھا کہ یہ کسی صاحب نے بتایا کہ میرا لڑکا جو ہے میرے سے بہت ڈرتا ہے، لوگوں کے سامنے تو سگریٹ پیتا ہے مگر میرے سامنے کبھی نہیں پیا، میرے ڈر سے جو ہے کبھی میرے سامنے پیا. تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ وہ ڈر سے مطلب یہ کہ وہ the fear is with love, not to show disrespect to the parent، مگر یہ کہ ان کے والد کو پسند نہیں ہے کہ میں سگریٹ پیوں، تو میں ان کے سامنے سگریٹ پیوں گا تو ان کو برا محسوس ہوگا، تو اس ڈر سے وہ ان کے والد کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا ہے. تو یہ جو فیئر ہے، فیئر وتھ لو ہے. اللہ تعالیٰ سے جو ہم فیئر ہے نا، وہ فیئر جو تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی اللہ کا ڈر ہو، مگر وہ ڈر کسی دوسری وجہ سے نہ ہو بلکہ یہ محبت کی وجہ سے ڈر ہو کہ کہیں اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے، ایک بات کر کے ختم کر دیتا ہوں. جہنم میں جانے کا وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فلاں شخص کو تم چلے جنت جہنم میں جاؤ. جہنم ایک شخص کو کہا کہ اس کو جہنم میں جاؤ، تو وہ جیسے آرڈر سنا اللہ کا کہ اس کو جہنم میں جاؤ، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے تیزی سے بھاگ رہا ہے جہنم کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجے، اس کو رکاؤ، پوچھو کیوں بھاگ رہا. تو اس کو پلٹ کے لائے تو اس سے پوچھے کہ تجھے تو حکم ہوا تھا کہ جہنم میں جا، تو ڈرتے ڈرتے جانے کے بجائے تیزی سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ساری عمر آپ کی نافرمانی میں گزار دی، اب ایک وقت آپ نے حکم دیا جہنم میں چلے جاؤ، اس کو بھاگ کر جا رہا ہوں تاکہ میں نے آپ کا ایک مرتبہ تو آپ کے حکم کو فوری بجا لایا. تو اللہ تعالیٰ مسکرایا، کہا کہ اچھا تو ایسا سمجھ رہا، تو چلو اس کو پھر جہنم سے ہٹا دو، اس کو جنت میں داخل کر. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہیں. تو دو چیزیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھیے، جب سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں کہا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اس کی پابندی میں کر رہے ہیں. اور یہ سورہ واقعہ میں دو مرتبہ کہا گیا ہے. آیت نمبر 74، آیت نمبر 76 میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کہتے سبحان ربی العظیم. جو رکوع میں پڑھیں گے نا، اس وقت خیال کرو کہ یہ صرف رکوع میں خالی سبحان ربی العظیم نہیں پڑھو، بلکہ یہ سبحان ربی العظیم یہ اللہ کے حکم کی پابندی میں قرآن میں پڑھا ہوں کہ سورہ واقعہ مضمون. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما دے. جو ہم سے غلطی ہو گئی، چھوٹ گئے چیزیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. دعا کر لیں گے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونذر رحمه وفضلا دائما واجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا
وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المقربين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ اپنے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے ٹکڑے سنوائے. جو ہمارے دوست احباب تو بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کافلہ اور عادل عطا فرمائے. ہمارے جاننے والے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دوست رشتہ دار جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام فرمائے. ہماری کسی ماں بہن کا جو انتقال ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام تک فرمائے. اور کنیز فاطمہ ڈاکٹر کنیز فاطمہ کا بھی انتقال ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے آخرت کے سارے مزے میں آسان بنے جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لوارثین کو صبر عظیم عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے نجات فرما. اور ہر انسان کے جتنے ہمارے دوست اور رشتہ دار ان کی جو جو خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے فضائل قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. آپ سارے انسانوں کے سارے دعاؤں کو بھی قبول کر لیں تو آپ کے خزانوں میں سے ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. اے خدا تجھ سے نہ مانگے تو مانگے کس سے؟ تیرے بندے تیرے محتاج ہے قدرت والے. دے کے کچھ ٹال دے بیٹھے کے مصیبت والے. تیرے دینے کے بڑے ہاتھ ہیں دینے والے. تو ہی ہر شخص کی کرتا ہے تمنا پوری. آس پر تیری ہی جیتے ہیں ضرورت والے. سارے دعاؤں کو اپنے قبول کر. آمین رب العالمین. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوگی. آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھے جو کچھ غلطی ہو گئی خطا ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے معاف فرمائے. لوگوں نے میسیجز بھیجے ہیں سب کا بے حد ممنون و مشکور ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ لوگوں کا میں ممنون و مشکور ہوں جو آپ لوگ آ کر میرے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں بھی ایسے ہی بیٹھنے اور بات چیت کرنی اور وہ جنت کی جو سورہ واقعہ میں جو جنت کے تفصیلات آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ مقام عطا فرما دے. آپ یہ بہترین صوفوں پہ اور قالینوں پہ اور بیٹھے ہوئے وہ ڈرنکس لینے کے بعد بیٹھ کے جب بات چیت کریں گے اس وقت ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی یہاں دنیا میں بھی بیٹھ کر یہ باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی رحمت کے طفیل ہم کو جنت میں ملا دیا.